آج کا جو ہم لوگوں کا پریس کانفرنس تھا، یہاں اب کا جو حالات ہے، جو اقتدار میں 50 سالوں سے خود دعویٰ کر رہے ہیں، جو 50 سالوں سے اقتدار میں ہیں، عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اس شہر کو شاید آپ کو علم ہے، آپ تمام صحافی حضرات کو علم ہے، پورا شہر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں سارا گلیوں میں آپ جائیں تو گٹر ابھر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو ہے گٹر کے پانی جا رہا ہے۔ تو یہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں یا ہمارا موجودہ چیئرمین ہے، وہ اس کا جو کارکردگی ہے وہ میرے خیال میں سب کے سامنے 0/0 ہے، کوئی کارکردگی نہیں۔ اس حوالے سے جو علاقے کے مختلف لوگ ہیں، جو اس مشکل میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جن کے گھروں کے اندر پانی جا رہا ہے، جن کو جو نماز کے لیے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے، بچے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ بچے ہیں وہ جو ہے اسکولوں میں نہیں جا سکتے ہیں، ہر گلی میں جائیں، ہر روڈ میں جائیں جو ہے گٹر کے پانی بڑھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو مین روڈ ہے وہاں آپ جمعہ خان روڈ، مچھی مارکیٹ سے لے کے جمعہ خان روڈ تک آپ دیکھیں، وہاں جو گٹر کا پانی بہہ رہا ہے۔ ڈاکخانہ روڈ دیکھیں، وہاں چلنے کا کام نہیں، ہمارے مائیں بہنیں جو ہیں وہاں سے جو نکل نہیں سکتے ہیں، وہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں، بہت اذیت و مشکلات میں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لاسی روڈ میں جائیں دیکھیں تو وہاں انہوں نے ایک تو پانی تھا، پھر انہوں نے مٹی ڈالا ہے، وہ کیچڑ بن گیا، الٹا مطلب فائدے سے نقصان۔ وہاں بھی لوگ موٹر سائیکل بھی نہیں گزر سکتے ہیں۔ اسی طریقے مدینہ کالونی، پورے شہر کا میں آپ کا بتا رہا ہوں، پتھر کالونی ہے۔ حالیہ دنوں میں ہمارے دوست وہاں سے جو مسائل اٹھا کے ہمارے چیئرمین صاحب کے پاس وہاں گئے ہیں، بھائی ہمارے مسائل حل کرو، وہاں گٹر کے پانی ابھر رہے ہیں، وہاں راستہ نہیں ہے، لوگ گھروں سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ تو اس نے ان کے مسئلے کو سننے کے بجائے، ان کو حل کرنے کے بجائے الٹا اس کو دھمکیاں دے کر، ان کو دھکے دے کر، یہ سارے سیاسی کیا ہے کام ہے، ان کو وہاں سے دھکا دے کر اپنے جو ان کے ذاتی گنڈے وہاں رکھے ہوئے ان کے ذریعے ان کو نکال کر باہر کیا، اور پھر پولیس کو بلا کر اس کے خلاف FIR کیا۔ ہم اس کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے عوام کو، جو ہمارے عوام ہے، اس کو لاوس نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ان کے جو اونچے ہتھکنڈے ہیں، ان کو جو غرور ہے، جو گھمنڈ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور الیکشن میں ان کو پتہ چل جائے گا۔ جس طریقے سے ان کا جو رویہ ہے، ایک چیئرمین جو فادر آف سٹی ہے، اس کو ایک ڈیلنگ کرنا نہیں آتا ہے عوام سے، جو عوام اس کے پاس، ظاہر ہے عوام اور کہاں جائے گا، جو تکلیف ہوگا، مشکل ہوگا، وہ اسی کے پاس جائیں گے۔ اس کا کام ہے ان کو سنو، پھر ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ تو باہر نکلنا دفتر سے گوارا ہی نہیں کرتے ہو۔ آپ تو 24 گھنٹہ آپ جب بھی دفتر میں آتے ہو تو آپ کا چیف آفیسر ADO سے الگ آپ کا میٹنگ چل رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس فنڈ کو نکالیں، اس کو گبن کریں، کیپشن کے مطلب اس میں بیٹے میں کیپشن کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے۔ جب یہ جو ان کا چیف آفیسر ہے وہ ایک کلرک ہے 16 گریڈ کا، اس کو انہوں نے لانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوٹ کو سوٹ کریں، یا چیف آفیسر کچھ پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہم عدالت میں جائیں گے۔ یہ غیر قانونی ہے، اس کو یہاں لایا گیا ہے، اب عدالت میں ہائی کورٹ میں جا کے اس کے خلاف پٹیشن دائر کریں گے کہ اس کو فوری طور پر یہاں سے نکالا جائے کہ یہ یہاں لوٹ کھسوٹ کے لیے آیا ہے۔ وہ ایک دن چیف آفیسر کہاں گیا ہے کہ کہیں پہ وزٹ کیا ہے، کسی علاقے میں وزٹ کیا ہے، اور پھر یہ جو مسئلہ پیش آیا اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے بدتمیزی کی ہے چیئرمین کے ساتھ۔ جب بات چیئرمین کی ہے تو پھر جا کے اس کا مدعی کون بنتا ہے؟ چیف آفیسر بنتا ہے۔ یہ ان کی ایک ملی بھگت ہے، ان کی سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت، کیونکہ اس سے پہلے 1-2 گھنٹہ پہلے وہ وہاں پہ عابد ملازی گیا علاقے میں، وہاں علاقے کے لوگ مکین اور ساتھ تھے، اس نے اسپیچ دیا اس کے خلاف، بھائی یہ گٹر اڑ رہے ہیں، یہ ایک نائب چیئرمین ہے۔ تو ان کو وہی غصہ تھا، اس نے وہ ویڈیو دیکھا تو وہ آگے سے باہر تھا، جیسے یہ گیا تو اس کے اوپر برس پڑا، بھائی آپ آئے کیوں؟ بھائی وہ علاقے کا وہاں کا باشندہ ہے،
اس کے گھر کے سامنے ان کے علاقے میں وہ پارٹی کا ایک عہدے دار ہے، وہ ایک ذمہ دار ہے. جب ایک ذمہ دار ایک وفد آپ کے پاس لے کے آتا ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے ملنا چاہیے. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ایک چیئرمین کو کہ ایک بندے کے خلاف جا کے ایف آئی آر کریں. اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے آپ نے ایک وہ جلتی ہوئی وہ بولتے آپ اور اس میں زیادہ کیا اضافہ کیا. تو یہ ان کی جو حال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 50 سالوں سے ہمارے جو نمائندے ہیں دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں اربوں روپیہ یہاں ملے. عمران صاحب نے اربوں روپیہ دیا، اس گورنمنٹ نے آپ کو اربوں روپیہ دیا، وہ اربوں روپیہ کہاں چلے گئے؟ آپ تو اعلان تک محدود ہیں. ہمارے وزیر بلدیات صاحب کئی دفعہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے اس میں مد میں ہمیں 5 ارب ہم نے منظور کرائے ہیں. بھائی وہ 5 ارب کہاں چلے گئے؟ آپ دریجی سے دادو روڈ بنا رہے ہیں، یہ آپ کا حلقہ نہیں ہے. جب یہاں سے آپ ووٹ لیتے ہیں، یہاں سے آپ منتخب ہوتے ہیں، یہی لوگ آپ کو جو ہے اس کرسی پہ بٹھانے والے یہی لوگ ہیں، یہاں کے عوام ہے. آج جس منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، آج جو آپ مزے لوٹ رہے ہو، آپ انہی کے وجہ سے، یہ عوام کی وجہ سے، جو یہاں حق کا عوام ہے، گڈانی کا عوام ہے، بندر کے عوام ہے، انہوں نے آپ کو منتخب کر کے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا. تو آپ اچھی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہیں. آج اس شہر کو آپ اچھا بنا دیں، ایک خوبصورت شہر بنا دیں. یہ بلوچستان کا انٹرنس ہے، یہاں سے گزرگاہ، یہاں سے انٹر ہو کے بلوچستان میں جاتے یہ ایک خوبصورت شہر ہونا چاہیے تھا. اب 50 سالوں میں آپ نے اس کو کھنڈرات بنا دیا. یہ عوام کا آپ خدمت کر رہے ہیں، اس کو خدمت کہتے ہیں. یہاں سارے لوگ جو ہیں غریب لوگ رہتے ہیں، آپ ان کو پریشرائز کراتے ہو. آپ دوست دھمکی کے ذریعے یہاں کے جتنے جو ہے پولیس افسران ہیں آپ نے ان کو لایا. یہ آپ کے ذاتی ملازم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں کہ آئیں آپ بھوتانی گروپ میں شامل ہو جائیں، نہیں تو آپ کے اوپر کیسز بنائیں. کسی کو اور پیسوں کا لالچ، کسی کو کسی طریقے سے ہمارے بات کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے اپنے اس میں. یہاں کے عوام ان کو پہچان چکا ہے. ان کے جو دروغ گوئی انہوں نے بہت کیا ہے، بہت لوگوں کو لارے لاپے دے کے الیکشن میں آ کے لوگوں کے سے جو وفاداری جتنا کوشش کرتے ہیں، پیار محبت کی بات کرتے ہیں. آپ کی پیار محبت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گٹر کے اس میں چھوڑ دو. ان کے گھروں میں گٹر کا پانی جا رہا ہے، ان کو پانی تک نہیں مل رہا ہے. پورا ڈیم بھرا ہوا ہے، ڈیم بھر کے اوور فلو ہو کے پانی جو ہے ندی میں جا کے سمندر میں جا رہا ہے. یہاں کے لوگوں کو ایک قطرہ پانی کا نہیں مل رہا ہے. یہاں جتنے لوگ ہیں سارے غریب لوگ رہتے ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ایک تو بے روزگاری، دوسرا مہنگائی نے ان کا کمر توڑ دیا. آپ نے ایک دن فیکٹری والوں سے بات کی، ایک میٹنگ کیا کہ بھائی یہاں کے لوگوں کو روزگار دو. آپ کو لوگوں نے اس لیے نمائندہ بنایا کہ جا کے آپ اپنا پیٹ بھر دو، وہاں جا کے اپنا عیاشیاں کرو. آپ کو عوام نے ووٹ دیا کہ عوام کی نمائندگی کا حق ادا کرو. عوام کے جو مسائل مشکلات ہیں وہاں جا کے وہاں ان کو حل کرنے کی کوشش کرو. لیکن آپ تو اپنے تجوریاں بھر رہے ہو، آپ تو لوٹ ماری میں لگے ہوئے ہو. آپ نے سارے فنڈ کو غضب کیا ہوا ہے. 5 سالوں میں آپ مجھے دکھائیں، ایک نشان دکھائیں کوئی کام ہوا ہے. سکران روڈ کا دیکھو کیا برا حال ہے. سکران والے یہاں تک سفر نہیں کر سکتے ہیں. آپ تو یہاں نہیں آتے ہو نا، آپ تو اوپر سے چلے جاتے ہو. آپ تو ڈیفینس میں رہتے ہو. آپ کے بچے جو ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اسکول میں پڑھتے ہیں. یہاں ہمارے بچوں کے لیے ایک وہ ٹاٹ والا اسکول بھی نہیں ہے. اگر وہ اسکول ہے تو وہاں ٹیچریں نہیں ہیں، وہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. یہ پرائیویٹ اسکولیں نہیں ہوتے، سارے بچے جو ہے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ پرائیویٹ لوگوں میں وہ بھی کسی کوئی غریب افورڈ کر سکے، کسی کے پاس نہیں، ان کے بچے ایسے رول رہے ہیں، تعلیم سے وہ جو ہے حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ ہم اپنے عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں، خدارا اب سمجھیں یہ آپ کے نہیں ہیں. یہ جس طریقے سے جو دریجی میں ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو انہوں نے اذیت میں ڈالا ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ جو ہب انہوں نے بنایا، یہ سے خوش فہمی میں یہاں کے لوگ مبتلا نہیں ہوں کہ ان کے لیے بنایا گیا ہے. اس نے یہ اس لیے بنایا ہے یہاں میں قابض ہو جاؤں، کیونکہ سارا جو ہے ایس پی بھی اس کا ہوگا، ڈی سی بھی اس کا ہوگا، اے سی بھی اس کا ہوگا، یہاں جو ایس ایچ اوز ہیں وہ بھی ان کے ہوں گے. کوئی بھی اس کے خلاف جس نے بات کیا
تو اس کا اب جیسا اس کا حل ہوگا، اس کے اوپر FIR کرائیں گے، ان کو بند کرائیں گے، ان کو یہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ آپ کو ڈسٹرکٹ بنایا تاکہ میری جو ہے یہاں حکمرانی یا میری جو قبولیت ہو وہ اس کی۔ تو اس حوالے سے یہ لوگوں کا جو ہے مسائل ہیں، ہم عوامی مسائل اٹھاتے رہیں گے۔ نیشنل پارٹی نے ہر وقت عوام کی بات کی ہے، عوام کی مسائلوں کی بات کی ہے، ہر ظلم اور زیادتی ناانصافی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا نیشنل پارٹی نے۔ اب بھی ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ہم ان سے خوفزدہ نہیں ہیں کہ ہمارے ایک اس کے دوست کو انہوں نے بند کروایا، یہ سمجھیں ہم نے ان کو فتح کیا ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم ہر وقت ان کے خلاف ڈٹ کر سینہ سپر تان کر ہم ان کے سامنے آ جائیں گے۔ ہم اپنے بات کو منوائیں گے، ہم اپنی عوام کی خدمت کریں گے، ہم اپنے عوام کو منظم کریں گے، ہم عوام کی ان کی جو ہے ان کی جو روپ ہے، جو بہروبیت استعمال کریں، کئی رنگ تبدیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو کئی پارٹیاں تبدیل کی ہیں، جب بھی موقع آتا ہے تو کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا تو کوئی ایک پارٹی ہے ہی نہیں، کوئی ایک قبلہ ہی نہیں ہے، کبھی کہاں ہیں کبھی کہاں ہیں۔ یہ جہاں دیکھتے ہیں کہ ان کو بھائی ان کی کامیابی کی ضرورت ہو، کس پارٹی میں چلا جاؤں تاکہ مجھے کامیاب ہو جاؤں، اس لیے وہ بہت سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ لیکن ان کی ابھی جو ہے عوام باشعور ہے، عوام سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے بہت سے لوگ سے دل میں جو ہے نا بالکل سے بالکل ان کے دل کے اندر جو ہے کہ نفرت ہے، لیکن وہ مجبور ہیں کہ یہ دبا رہا ہے، یہ پریشر ہے، لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کر رہا ہے، کسی کو کس طریقے سے، کسی کو کس طریقے سے، لیکن ابھی یہ ان کا نہیں چلے گا۔ میں آخر میں آپ تمام صحافی دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں، اپنے میرے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس سے کوئی اور سوال کریں گے تو ان شاء اللہ